ایک روز میں پریشان بیٹھی تھی کہ میری دوست طوبیٰ آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا مونا؟ تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے۔ میں بولی، بس اتنی سی بات، اس میں سے سڑا ہوا منہ بنا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنے نوٹس سیو کر رکھے ہیں، اب پڑھائی کیسے کروں؟ نئے زمانے کی یہی تو مشکل ہے۔ جب موبائل فون نہیں آئے تھے، سبھی طالب علم اپنے ہاتھ سے کاپیوں پر نوٹس لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اب اگر موبائل نہ چلے تو بس گئے کام سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ اب تم اس مسئلے کا حل بھی نکالو گی یا بھاشن دیتی رہو گی؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ موبائل ٹھیک کرنے والے کی دکان پر جا کر دکھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ارے نہیں بھائی نے سختی سے منع کیا ہے، کسی دکان والے کو نہیں دکھانا۔ وہ جب فارغ ہوں گے خود دیکھ لیں گے یا کسی اعتبار والے کو دکھا کر ٹھیک کرا دیں گے۔ چلو تو پھر انتظار کر لو۔ کیسے کر لوں انتظار؟ کل ٹیسٹ ہے۔ اچھا تو پھر میرے گھر چلو، کوئی معمولی مسئلہ ہوگا، میرے بھائی کو یہ فون ٹھیک کرنا آتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک رہے گا، پریشان بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے بھائی کو دکھا دوں، شاید وہ میرا فون ٹھیک کر دے۔ میں اس کے گھر چلی گئی جو زیادہ دور نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کا بھائی طارق گھر پر موجود تھا۔ اس نے میرا فون دیکھا اور بولا، اس میں کوئی خرابی نہیں، بس یہ لاک ہو گیا ہے۔ تبھی 1 منٹ میں اس نے صحیح کر دیا۔ دراصل یہ موبائل میرے بھائی نے انہی دنوں دیا تھا۔ اس سے پہلے میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، لہٰذا میں اس کو آپریٹ کرنے سے نا واقف تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا مسئلہ طوبیٰ نے 1 سیکنڈ میں حل کرا دیا۔ میں اتنی دیر سے ٹینشن میں مبتلا رہی تھی۔ طارق سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں تھی۔ جب میں ان کے گھر جاتی تو اکثر اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ طارق ہم سے بڑے ہونے کے ناطے اپنے بڑے پن میں رہتے اور میں بھی دور سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی۔ پہلی بار فون کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا۔ خیر اس بات کو چند روز گزرے تھے کہ ایک دن طوبیٰ ہمارے گھر آئی اور ہنسی مذاق میں کہنے لگی کہ اگر تم میرے بھائی کو پسند کر لو اور میری بھابھی بن جاؤ تو پھر کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے گا۔ میں طوبیٰ کا منہ تکنے لگی تو وہ بولی، ایسے کیوں تک رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی بری بات کہہ دی ہے؟ طوبیٰ پلیز ایسا مذاق نہ کرو جو ہماری پیاری دوستی پر شعلہ بن کر لپک جائے۔ تم جانتی ہو میری منگنی ہو چکی ہے اور اس منگنی میں میری اپنی پسند اور رضا کا بھی دخل ہے۔ یہ منگنی ٹوٹ بھی تو سکتی ہے۔ میرے بھیا تم کو اس قدر چاہنے لگے ہیں، تم کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ جب سے ان کو تمہاری منگنی کا بتایا ہے وہ بہت افسردہ رہنے لگے ہیں۔ مجھ سے تو اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تم ایسی باتوں سے باز رہو۔ میں نے اس کو سمجھایا، تمہارا بھائی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، بھلا اس کا میرا کیا جوڑ؟ وہ جھٹ سے بولی، طلاق دے چکا ہے تو کیا؟ ایسے تو کئی واقعات ہو جاتے ہیں۔ طارق اچھی شکل کا ہے، جوان ہے اور دولت مند بھی، اس میں کوئی کمی نہیں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تبھی میں نے اس کو ڈانٹ لیا، تب وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو یقیناً ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تبھی وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کافی دن میں اس کے لیے اداس رہی۔ آخر وہ بچپن کی سہیلی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، مگر میں اسے اپنے منگیتر پر ترجیح تو نہ دے سکتی تھی، جبکہ منگنی بھی میرے پسند کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ بھی شاید میرے لیے اداس تھی۔ آخر وہ خود میرے گھر آ گئی اور اپنی باتوں سے کے لیے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک دن میں اس کے بلانے پر اس کے گھر چلی گئی، تب اس کی امی نے باتوں باتوں میں پوچھا، تیری کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے مونا؟ میری باجی کے دیور کے ساتھ، میں نے بتایا تو وہ بولی، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ میں خاموش رہی۔ اس روز طوبیٰ گھر پر نہ تھی۔ میں اسے ملے بخیر ہی واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کی بھانجی نے ایک خط لا کر دیا۔ میں سمجھی طوبیٰ کا خط ہوگا، چونکہ ملاقات نہ ہو سکی تھی اس لیے خط لکھ دیا ہوگا۔ خط دیکھا تو سکتے میں آ گئی۔ یہ خط طوبیٰ کا نہیں، اس کے بھائی طارق کا تھا۔ لکھا تھا، برا نہ مانو تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں بہت عرصے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، میں شریف اور عزت دار آدمی ہوں، اگر تم اقرار کر لو تو اپنی امی کو تمہارے گھر پیام کے لیے بھیج دوں۔ مجھے بہت غصہ آیا، اسی وقت خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور سوچنے لگی کہ یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہے، میں اپنے منگیتر کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی بھانجی کے سامنے طارق کو بہت برا بھلا کہا اور طوبیٰ سے قطع تعلق کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، آخر ایک دن اس کی امی آ گئیں۔ باجی ان سے اخلاق سے ملی، عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، باتوں باتوں میں بیٹے کی تعریفیں کرنے لگیں اور اشاروں کنایوں میں رشتہ مانگا۔ باجی نے صاف کہہ دیا کہ اس کی میرے دیور کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اب کہیں اور رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس روز باجی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھیں۔ صبح کی امی نے بہت ضد کی، آخر کار ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چند دن گزر گئے ہوں گے کہ طارق بھائی جان کی دکان پر آیا اور ان سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ طارق سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا دکان بند کی اور اس کو قریبی کیفے لے گئے۔ چائے منگوائی اور پوچھا، فرمائیے آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں سیدھے طریقے سے مدعا بیان کرتا ہوں، میں آپ کی بہن سے رشتہ چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہیں اور آپ ہی گھر کے سربراہ ہیں تو میں آپ سے براہ راست بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ برا مت مانیے گا، جہاں لڑکیاں ہوں تو رشتے بھی آتے ہی ہیں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے، اس لیے رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی امی بھی یہی مدعا بیان کرنے آئی تھیں اور میری بہن ان کو بھی یہ بتا چکی ہیں۔ آپ نے خواہ مخواہ دوبارہ زحمت کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آئندہ ہمیں پریشان نہ کیجیے گا۔ بھیا کا روکھا اور تلخ آویز جواب سن کر طارق آفس سے باہر ہو گیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دوبارہ تو آنا پڑے گا، آپ کو شاید سوچنے کے لیے وقت چاہیے، سوچ کر رکھیے گا۔ میں 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ طارق کی ہرطرمی پر بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جوڑ دیا۔ اس پر وہ بولا، اب یاد رکھنا، میں اس بےعزتی کا ضرور بدلہ لوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر ساری بات ہمیں بتائی۔ باجی اور میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا انہوں نے طارق کو سزا دی، وہ تو پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال چلی آئی۔ میرے شوہر مجھ کو بہت چاہتے تھے اور میں ان کو پا کر بہت خوش تھی۔ ہمارے دن سکون سے گزر رہے تھے اور ابھی محض 5 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ایک روز ساجد کی دکان پر ایک خط آیا جس میں ان کو برے الفاظ سے نوازا گیا تھا اور میرے نام سے لکھا گیا تھا کہ میری محبوبہ کو چھوڑ دو ورنہ تم کو کہیں کا نہ چھوڑوں گا۔ یہ بھی لکھا تھا، تمہاری بیوی شادی سے پہلے مجھے چاہتی تھی اور اب بھی ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ساجد کو مجھ پر بھروسہ تھا، تبھی کسی بدخواہ کی شرارت سمجھ کر خط مجھے نہ دکھایا اور پھاڑ دیا۔ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور خط آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا لکھا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ میں اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا اور تم کو پچھتانا پڑے گا۔ میری محبوبہ نے مجبوری کے تحت تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اس کا بغیرت بھائی اس پر بری نیت رکھتا تھا۔ اب میرے شوہر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے اور خط لے کر بھائی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا کسی سے تعلق یا واسطہ رہا؟ کیا تمہاری مجھ سے شادی کسی مجبوری کے تحت زبردستی کی گئی ہے، جبکہ تم نے تو اپنی بڑی بہن سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسے جانتا ہے اور تم سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خط دکھایا، بولے ایسے کئی خط آئے اور میں نے پھاڑ ڈالے کہ ان خرافات سے پریشان نہ ہو جاؤ کیونکہ تم امید سے ہو۔ میں تم کو ایسی حالت میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ شخص ہے کون؟ میں کیا بتاتی؟ رونے لگی۔ کہا، آپ مجھ پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں، یہ کسی کی سازش ہے۔ بولے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ ہے کون جو تم کو جانتا ہے اور بیٹھے بٹھائے اس نے سازش سوچی ہے، کچھ تو یاد کرو۔ میں جان گئی تھی کہ سوائے طوبیٰ کے بھائی کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ خط سے لگتا ہے کہ یہ میری سہیلی طوبیٰ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے ان کو تمام کہانی سنا دی۔ میں رو رہی تھی، میں سچی تھی، اس لیے میری باتوں میں اثر تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو بے قصور مانتا ہوں، مگر اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ میں اس پریشانی کو کب تک جی لوں گا؟ ایک لمحے کو سوچو، اگر کوئی لڑکی میری محبوبہ بن کر تم کو خط لکھتی تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ خدا نہ کرے جو میں ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ آپ میرے بھائی کو یہ خط دکھائیے، وہی اس کا توڑ کریں گے۔ ساجد فوراً ہی میرے میکے چلے گئے۔ بھائی اس وقت دکان سے آئے تھے، ان کو یہ خط دکھایا، بس پھر کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ خط پڑھتے ہی میرے بھائی کا خون کھول اٹھا۔ وہ ساجد سے بولو، تم گھر جاؤ، میں اس خط لکھنے والے شخص اور اپنی بہن کی بے گناہی سے آگاہ ہوں۔ مونا بے قصور ہے اور یہ ہمارا خبیث محلے دار ہے، ہمیں اس وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں نے اسے رشتہ نہیں دیا۔ یہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ بھائی کے تیور دیکھ کر ساجد ڈر گئے، اندازہ کر لیا کہ وہ کوئی ہلکا قدم نہیں اٹھانے والے بلکہ کچھ برا کرنے والے ہیں۔ تاہم وہ میرے تحفظ کے خیال سے گھر آ گئے کہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا ساجد کو گھر آئے کہ باجی نے فون کیا۔ وہ رو پیٹ رہی تھی کہ غضب ہو گیا، خدا جانے ساجد کیسا خط بھائی کو پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے ریوالور نکالا اور جا کر طارق کا خون کر دیا جو چوک پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا۔
پولیس بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور ساجد نے دل تھام لیا۔ بولے کاش میں خود اس آدمی سے بات کر لیتا اور بھائی کو خط نہ دیتا، معلوم نہ تھا کہ اسے قتل کر کے آپ نے لیے پھانسی کا سامان کر لیں گے۔ کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور کچھ ڈھیٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں باوجود غلط ہونے کے اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں، چاہے اپنی جان جائے یا کسی اور کی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کاش میں سہیلی کی باتوں میں آ کر اپنا موبائل فون ٹھیک کرانے کو اس کے بھائی کے پاس نہ جاتی، اپنے بھائی کے آ جانے کا انتظار کر لیتی۔ جلد بازی بعض اوقات بڑے المیے سے دوچار کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آج میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، لیکن میری بھابھی کا گھر اجڑ گیا ہے۔ ان کے 4 بچے یتیم ہو گئے ہیں کہ انہی گواہوں کی شہادت کے سبب بھائی جان کو پھانسی ہو گئی ہے۔